رمضان المبارک اللہ صحت کے ساتھ تمام مسلمانوں کو یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ احادیث کی کتب میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ درج ہے جو خطبہ آپ نے شعبان کی 29 تاریخ کو ارشاد فرمایا۔ آج بھی شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ میں اسی خطبے کو بیان کر کے آقا کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس خطبہ کے سنانے سے پہلے تمہید کے طور پر اللہ کی توفیق سے جو جملے میں ادا کروں گا آپ پورے ذوق سے، توجہ سے، محبت سے ان جملوں کو سنیں گے۔ جس حدیث میں یہ خطبہ موجود ہے اس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی ہے، خطیب امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ اور خطبے کا عنوان جو ہے وہ عظمت رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ خطیب اتنا اعلیٰ اور عظیم ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں سے
جب اللہ کی توحید بیان کرتا ہے تو اللہ قرآن میں اس کے ہونٹوں کی قسم اٹھانے لگ جاتا ہے۔ وَقِيلِهِ یا رب، خطیب اتنا عظیم ہے کہ وہ خود نہیں بولتا، وہ عرش والے کے کہنے سے بولتا ہے۔ اس خطیب کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اپنے قدم جس زمین پہ ٹکا دیتا ہے اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور اگر وہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر دیتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اس خطبے کا خطیب اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ قرآن میں اس کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے۔ لعمرک، تیری زندگی کی قسم ہے۔ اسی میں نہ سارا خطبہ ہمارا گزر جائے۔ سامعین اتنے اعلیٰ ہیں، وہ جو اس خطبے کو سننے والے تھے وہ اتنے مقدس اور پاکیزہ لوگ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں ان کے پاؤں کے قدموں سے ملنا بھی اپنی سعادت سمجھتی۔ وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے اس سے وضو کرنے لگے۔ سننے والے اتنے عظیم ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی قرآن میں خود رب نے دی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن یہی ہیں جو تیرے ساتھی۔ سامعین اتنے عظیم لوگ ہیں کہ رب کی رضا انہیں ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت کے پروانے اللہ نے ان کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، ذالک الفوز العظیم۔ رضا انہیں تلاش کر رہی ہے، جنت کے پروانے ان کے ہاتھوں میں اللہ نے دیے، وہ سننے والے ہیں۔
اور جس مسجد میں وہ خطبہ دیا گیا ہے اس میں صرف ایک جملہ کہوں گا، اس مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے پتھر اٹھا اٹھا کے لانے والا وہ عظیم انسان ہے کہ جب خود گلیوں میں چلا کرتا تھا تو پتھر بھی اسے سلام کیا کرتے تھے۔ اس کی تعمیر میں میرے نبی نے حصہ لیا، خود حصہ لیا۔ خطیب اتنا اعلیٰ ہے کہ کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں۔ کسی ہندو شاعر نے کہا تھا، مثال محمد چجوئی چجوئی، نہ یابی نہ یابی مثال محمد۔ پاگل تو محمد جیسا اور ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ مثال محمد چجوئی چجوئی، ان جیسا دنیا میں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ ساری خلقت کو چھان مار، ہر چیز مل جائے گی، محمد جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ نہ یابی نہ یابی مثال محمد، وہ بے مثال ہے۔ سامعین بڑے عظیم ہیں، مسجد نبوی ہے، اور 29 شعبان کو میرے آقا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پہ سایہ ڈالنا چاہتا ہے، یعنی بالکل قریب آ گیا ہے۔ 29 تاریخ تھی، جیسے کل بھی روزہ بن سکتا ہے۔ اسا کوئی آسمان دا چند ویکھ کے روزہ بنانا، اسی تے روئے تے ہلال کمیٹی دے پیچھے ٹرنا، وہ کہیں سے نکال دیں چاند، رات 11 بجے نکال دیں۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ گئے ہیں، سایہ ڈالنے لگا ہے۔ شہر مبارک، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ شہر عظیم، اور یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اسی خطبے کا ایک لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، جو میرے آقا نے اس کے بعد جملے کہے، وہ میں ابھی نہیں پڑھنے لگا، وہ بعد میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، بڑا بابرکت ہے۔ اس میں کوئی بندہ نفل پڑھے، اللہ اس کے فرضوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، بھئی فرض تے نفل کیڑا فرق ہونا، 19-20 دا فرق ہونا؟ نو، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں میں ایک بات کہنے لگا ہوں تو سمجھ آ جاوے، کتھے زمین تے کتھے آسمان، فرش کہاں اور عرش کہاں، پانی کا قطرہ کہاں اور سمندر کہاں۔ فرضاں دے مقابلے چ نفل دی اتنی بھی اہمیت نہیں۔ فرض تو فرض ہے نا، اس لیے میرے آقا کہتے ہیں جو آدمی اس مہینے میں نفلی عبادت کرے گا، اللہ اسے فرض کے برابر ثواب دیں گے، اور جو آدمی ایک فرض ادا کرے گا اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے آقا نے کہا وہ 100% سچ کہا، یہ تو ہر مومن کو یقین۔ اگر اسے یقین نہیں تو مسلمان کاہے کا ہے؟ ہر مومن کو یہ یقین ہے کہ آپ نے یہ کہا، لیکن چونکہ یہ مشاہدہ نہیں ہے نا،
اس لیے ہم اس میں دلچسپی نہیں لیتے، یہ کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ایک فرض کتنے فرضوں کے برابر؟ 70 فرضوں کے برابر۔ یہ جو ہمارے تاجر لوگ مختلف اوقات میں سیل لگاتے، تاجر برادری بڑی سیاਣੀ برادری، اب سردیاں نکل رہی ہیں، ہن جرسیاں دی سیل لان گے بھی ایک گاٹے پہ جانے، تو وہ سیل لگا دے۔ کیا ہوتی ہے؟ 2000 کی جرسی 1000 روپے میں۔ کبھی کبھی کپڑوں کی سیل لگتی ہے، 100 روپے گز والا کپڑا 50 روپے گز میں، آدھی قیمت میں لے جاؤ۔ پھر وہ بینر لگاتے ہیں سیل کے، اس پر لکھتے ہیں لوٹ لو۔ کیا لکھتے ہیں؟ لوٹ لو۔ پھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں انہوں بڑا لالچ ہوندا بے 100 روپے والی شے 50 روپے چ، وہ ہاں یہ ٹوٹی پھڑی، گرمی ہے، بے ہوش ہو رہی ہیں، پانی نہیں ہے، پسینہ بہ رہا ہے، دھکے لگ رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ 100 روپے والی چیز 50 روپے میں، 200 والی 100 روپے میں، 2000 والی 1000 میں، یہ سیل لائیے۔ اللہ نے فرمایا میرے دربار چاہ میں بھی رمضان سیل لائیے ہی، میں نے بھی سیل لگائی ہے، اور کوئی ایسی سیل نہیں لگائے گا 70,000 والی چیز 1000 میں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ ابھی پیچھے گلی میں کوئی رکشہ والا گزرے، سپیکر پہ اعلان کرے، آؤ بھائی 70,000 کا موٹر سائیکل 1000 روپے میں، آ جاؤ، جو پہلے آئے گا پہلے پائے گا۔ نتیجہ اتھے کسی رہنا۔ میری تو مجبوری ہے کہ میں تقریر کرنی، کس نے رہنا ہے؟ 70,000 والا موٹر سائیکل 1000 میں، بوڑھے جوان بچے سارے بھاگے۔ جب اس کے پاس گئے نا، اس نے کہا میں تے مزاق کی تسی، تم نے سچ سمجھ لیا؟ یا اس نے کہا سٹاک ختم ہو گئے، اعلان تو میں نے کیا تھا لیکن تیرے آن تک سٹاک ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میں سیل لائیے ہی، میں مزاق بھی کبھی نہیں کرتا تو میرا سٹاک بھی کبھی ختم نہیں ہویا۔ 70,000 والی چیز آؤ 1000 میں لے، لیکن یہ نفع نظر نہیں ہے، لہذا لوگ اس میں کوشش نہیں کرتے۔ سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے اس میں بھاگ کے جا رہے ہیں، وہ مزاق بھی ہو سکتا ہے، سٹاک بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ، باقی جو دن ہیں 11 مہینے ان میں رب کی رحمتیں نہیں اترتی۔ رب کی رحمت نہ ہو تو ہم زندہ کیسے رہیں؟ یہ جو سانس میں اندر لے رہا ہوں پھر باہر نکال رہا ہوں، یہ رب کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اندر جائے اور رہ جائے۔ یہ جو سردیاں گرمیاں رات دن بارشیں، یہ ساری رب کی رحمتیں ہیں نا۔ باقی کے دنوں میں رحمتیں کم نہیں اترتی۔ وہ رحمان جو ہوا، رحیم جو ہوا، وہ ہر روز ہر رات شب برات کو نہیں، صرف یہ غلط آپ کو گائیڈ کیا علماء نے کہ شب برات کو وہ رحمت اتارتا ہے پہلے آسمان پر، غلط۔ ہر رات آدھی رات کے بعد
وہ اپنی رحمت آسمان پہ اتار کے صبح تک آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں پہ نادم، میں بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، میں اس کا معنی کرتا ہوں اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ اتر کر صبح تک آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں، خود منانے آ گیا۔ وہ رحمت کوئی کم اترتی؟ ہر وقت رحمتیں اتر رہی، رحمت کا سمندر ہے، ٹھاٹھے مار رہا، موج زن ہے۔ بس رمضان میں اتنا فرق پڑتا ہے کہ پہلے موجیں سمندر کے اندر رہتی، بس اتنا فرق پڑتا ہے، پہلے موجیں سمندر کے کنارے کے اندر رہتی ہیں، جو ہی رمضان کا مہینہ آیا یہ موجیں کناروں سے باہر نکلنے لگی۔ وہ ساحل سمندر پہ جو کچھ نوجوان اٹکیلیاں کرتے ہیں، کراچی آپ جائیں اور پرے سے ایک لہر آتی ہے تو جو نوجوان ہوتے ہیں یہاں تک پانی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں، اور جو کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بزدل ہیں، وہ لہر سے بھاگے، اس طرف بھاگے، پھر لہر آئی ان کے قدموں سے ٹکرائی، یہ بھاگ رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، لہر پھر ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں میری رحمت کا دریا موج زن ہوتا ہے اور کناروں سے باہر نکل جاتا ہے، بھاگنے والوں کو بھی پیچھے سے پکڑ پکڑ کے ہم اپنا لیا کرتے ہیں۔ آگے پیچھے بھی رحمتیں تو اترتی رہتی ہیں، لیکن رمضان میں جو رحمتیں اترتی ہیں یہ سب کو نظر آتی، باقی مہینے میں نظر نہیں آتی، رمضان میں نظر آتی۔ اللہ آپ کو حج اور عمرے پہ لے جائے۔ اب تو بغیر احرام کے اندر جانے نہیں دیتے، احرام باندھ کے آپ اندر گئے، رات 12-1-2 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت ذرا بیت اللہ کی کیفیت کو دیکھا، رب کی رحمتیں اترتے ہوئے نظر آتی بیت اللہ پر۔ رمضان میں بھی رب کی رحمتیں اترتے ہوئے سب کو نظر آ رہی ہیں، نیک لوگوں کو، بد لوگوں کو، گناہگاروں کو، صالحین کو، سب کو نظر آ رہی ہیں۔ مسجدیں تنگ پڑ گئیں، صفیں سڑکوں پہ بچھنے لگی، یہ کیا ہے؟ رحمت ہے نا، نظر آ رہی۔ مسجدیں تنگ ہو گئیں، لوگ نمازوں کی طرف بھاگنے لگے، جنہ بندیاں کدی فرض نماز سال وچ نہیں پڑھے انہاں دے ہاتھ تے تسبیح، رحمت ہے نا۔ جنہوں نے ساری زندگی کبھی تہجد نہیں پڑھی وہ سحری کے بہانے اٹھے، اللہ نے انہیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے دی، سبحان اللہ، رحمتیں ہیں نا۔ زور کے بعد، عصر کے بعد مسجدوں میں دیکھو لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آگے پیچھے کبھی نظر آئے نہیں آئے۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں سب کو کیا آ رہی ہیں؟ نظر آ رہی۔ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اس کے پہلے 10 دن رحمتوں کے 10 دن، درمیان کے 10 دن معافی کے 10 دن ہیں، اور اس کے آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے دن۔ کیوں بھائی؟ وہ جو پہلے 10 دن ہیں رحمتوں کے، اس میں معافی نہیں ہوتی؟
ہوتی ہے۔ اور جو درمیان کے دن ہیں مغفرت کے، اس میں رحمت نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہے تو مغفرت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے 3 حصوں میں رمضان کو تقسیم کر دیا، اولو رحمت، اوسطو مغفرت، آخرو عتق من النار۔ لوگوں کی ذہنی حالت جو ہوتی ہے نا، ذہنی، یہ بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ذہنی کیفیت، کچھ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ہم عربی میں ان کو ذکی کہتے ہیں، ذکی۔ آپ نے انہیں کیا کہا؟ ذہین۔ ادھر ٹیچر نے لیکچر شروع کیا، ان آنکھیں سن سمجھ آ گئی، وہ ذہانت، ان بچوں کی ذہانت۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کند ذہن، غبی۔ انہوں نے کہا استاد جی میں تو سمجھ نہیں ہے۔ استاد کہتا ہے دوبارہ دوہرا دیتے ہیں۔ استاد نے تھوڑا سا اور آسان کر کے دوبارہ دوہرایا، اس کو بھی سمجھ آ گئی۔ اب کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق ہم کہتے ہیں اے نری قد دے، اے نری قد دے، انتہائی کنزین۔ اس نے کہا استاد جی من تو 2 باری سمجھان نال بھی سمجھ نہیں آئی۔ استاد کہتا ہے میں 3ری بار سمجھا دیتا ہوں اور آسان کرتا ہوں۔ استاد نے تقریر 3ری مرتبہ کی، اس کنزین نے بھی کہا میں نے بھی سمجھ آ گئی۔ کچھ کو پہلی تقریر میں سمجھ آ گئی، ذہنی کیفیت جو تھی لوگوں کی، کچھ کو 2ری تقریر میں سمجھ آ گئی، کچھ کو 3ری تقریر میں سمجھ آ گئی۔ عملی لحاظ سے بھی مسلمان 3 قسموں پر مشتمل ہیں، 3 قسموں پر مشتمل ہیں۔ ایک بڑے نیک، گناہوں کے قریب نہیں جاتے، ان کا کام پہلے 10 دنوں میں ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہیں گناہ بھی کرتی ہیں، نیکیاں بھی کرتی ہیں برابر سرابر، ان کا کام دوسرے 10 دنوں میں ہو گیا۔ تیسرے رہ گئے گناہوں کا بوجھ ہے، نیکیاں بہت کم ہیں، انہاں دا کم تیسرے 10 دن ہو گیا۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ جہنم سے کیا مل گئی؟ آزادی مل گئی۔ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اس کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب میں ترتیب سے کچھ میں چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ عظیم اور مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ جو خیر ہے اس کو رب نے مبہم رکھا، بیان نہیں کیا کتنی بہتر ہے، نو، اسے رب نے مبہم رکھا۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 2 گنا، 3 گنا، 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا۔ فرمایا نہیں، یہ میں جانتا ہوں کتنی بہتر ہے، اسے مبہم رکھ دی۔ فی لیلۃ، اس میں ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے، بہتر۔ اس رات کو قرآن نے ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر پڑھو تو صحیح، خیر من الف تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد جبریل امین ہے، فرشتے بھی آتی ہیں، جبریل امین بھی آتا ہے، دنیا کا چکر لگاتی ہیں چکر۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس رات میں جاگنے والے
جن سے فرشتے مصافحہ بھی کرتے ہیں. وہ پھر رہے ہیں. کون جاگ رہا ہے؟ کون عبادت کر رہا ہے؟ کون اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ تنزل الملائک والروح، اترتی ہیں باذن ربہم، کس کے حکم سے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. آپ چھوٹے ہوں گے تو آپ کو بھی دادیاں، نانیاں، ماسیاں، پھوپھیاں سناتی ہوں گی، ہمیں بھی سناتے رہے. یہ رات آتی ہے، چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، اس میں ایک چمک سی ہوتی ہے، قسمت والوں کو نظر آتی ہے. اساں ساری رات جاگ 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 کے صبح اپنے دوستوں سے پوچھنا کوئی چمک نظر آئی ہے کہ کوئی نہیں. اسے کہتے ہیں میں کہ من تو نہیں آئی. اوہو سانتے پھر شب قدر نصیب نہیں. نہ جناب، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے، کوئی ایک لہجہ نہیں ہے. جس ٹائم آپ افطاری کرتے ہیں نا، غروب آفتاب، اس وقت سے وہ رات شروع ہو جاتی ہے. کب تک رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر. جب آپ سحری بند کرتے ہیں، صبح صادق، جب آپ کیا کرتے ہیں؟ سحری کھانا بند کرتے ہیں. جب آپ اس وقت تک وہ ساری رات شب قدر ہے. جس نے رمضان کے آخری 10 راتوں میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، وہ یقین کرے اس نے شب قدر کو پا لیا. یہ نہیں ہے کہ کسی کسی کو نظر آتی ہے، قسمت والوں کو نظر آتی ہے. اللہ تو اڈے اور ایڈا بخیل نہیں، کسی کسی کو دے اور کسی کسی کو نہ دے. ساری رات وہ شب قدر ہے، فرشتے اتر رہے ہیں. قدر کا ایک معنی عربی میں آتا ہے تنگی کا. تنگی، قدر کیا میں نے؟ تنگی. تنگی والی رات. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے. ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. قدر کا ایک معنی کیا آیا؟ تنگی. تنگی والی رات. کیوں نام رکھا گیا؟ آسمان سے فرشتے اتنی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو جاتی. اتنی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا. تنگی والی رات. اور ایک قدر و منزلت. ہم نہیں اردو میں استعمال کرتے تیری بڑی قدر ہے، میریاں نگاہ میں تیری بڑی قدر ہے، فلانے بندے دی بڑی قدر ہے. قدر والی رات، قدر و منزلت والی رات. جس رات میں کہوں، جس رات میں قدر والے اللہ نے، قدر والے فرشتے کے ذریعے، قدر والی کتاب، قدر والے شہروں میں، قدر والے مہینے میں، قدر والی راتوں میں، قدر والے پیغمبر پہ اتاری. قدر والے پیغمبر پہ اتاری. اور پھر جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ لیا وہ بھی رب کی نگاہوں میں قدر والے ہو گئے. وہ بھی رب کی نگاہوں میں قدر والے ہو گئے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور میری امت کے لوگوں، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتی ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں. قدر والی رات جس میں فرشتے اتر رہے ہیں، جس میں جبریل
अमीन उतर रहा है, खैरुम मिन अल्फे शहर। ये जो अल्फ का लफ्ज है, हजार हजार, इससे मुअय्यन अदद मुराद नहीं, ये कसरत से किनाया है। उसको हजार रातों से ताबीर कर दी है, ये कसरत से किनाया। आप भी आज तक सुनते आए, मैं भी आज तक सुनता आया, शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। क्या मैना भाई, किस तरह बेहतर है, यह किसी ने बयान नहीं किया, यह बंदेयालवी बयान करने लगा। पसंद आए तो कहना बंदेयालवी अच्छी बात कह। कोई जमाना था अल्लाह ने हमें नहीं दिखाया, अच्छा हुआ जो नहीं दिखाया। लोग सफर करते थे ऊंटों पर, गाड़ियां नहीं, बसें नहीं, ट्रक नहीं, कारें नहीं, जहाज, निश्ता, कुछ भी। सफर किस पे हो रहा है? ऊंटों पर, पैदल। सरगोदा से लोग जा रहे हैं या खुशाब से लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट तारीख भुगतने, किस पर? ऊंटों पर, पैदल। दिन में कितना कर लेते होंगे? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। और अगर पैदल करना पड़ जाए हज, मक्के से जाए मदीना, ऊंटों पर, लग समझ जाए जून जुलाई दा महीना होवे ते अरब दी गर्मी होवे और वहां पैदल चलना हो, ऊंटों पे सफर है। लाहौर पहुंचे हैं 15 दिनों में, फिर आ गई बसें। कहते हैं कि बसें जब आई तो उनकी इब्तिदाई जो रफ्तार थी वो 30 किलोमीटर हद रफ्तार थी। 30 किलोमीटर की रफ्तार। सड़कें तो थी नहीं, कच्ची सड़कें होती थी, लेकिन सफर थोड़ा सा क्या हो गया? आसान हो गया। उसके बाद आ गई कारें। कार की रफ्तार बनिस्बत बसों के क्या थी? तेज थी। फिर सफर और थोड़े वक्त में तय होने लगा। फिर आ गए हवाई जहाज, फिर सफर और जल्दी तय होने लगा। इस्लामाबाद से आप बैठे, आप 4.5 घंटे में जद्दे उतर गए। 4.5 घंटे में आप जद्दे उतर गए। ते जे जाना पवे उठा थे कितने महीने लगेंगे? कितने महीने सरफ हो जाएंगे? वो जहाज पर हमने सफर तय कर लिया सिर्फ 4.5 घंटे में, फिर आ गया जेट सियारा। वो सरगोदा के हवाई अड्डे से उड़ता है, हिंदुस्तान के शहरों में पहुंच जाता है 5 मिनटों में, और सफर सिमट गया। पहले ऊंटों पे सफर होता था महीनों में, फिर बसों पे सफर होता था हफ्तों में, फिर कारों पे सफर होता था दिनों में, फिर जहाज पे सफर हुआ घंटों में। बंदियालवी की बात पसंद आ जाए तो कहना बंदियालवी अच्छी बात कर गया है। अल्लाह कहती हैं पहली उम्मतें कुर्बे इलाही का सफर, मुझ तक पहुंचने का सफर जो 1000 महीनों में तय किया करती थी, यह उम्मत वही सफर एक रात में तय कर जाती है। लैलतुल क़द्र, यह मफहूम है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फे शहर। वो मसाफत ये एक रात में तय कर जाती। जो पहली उम्मतें कितने वक्त में? 1000 महीने में तय किया। रमजान का महीना मुबारक भी है। कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारक। रब बहाने ढूंढ रहा है, बहाने। कोई बहाना हाथ आवे ते मैं मोमिन बंदे नू बख्शा। बहाने ढूंढता है, बहाने।
کبھی کبھی صاحب اقتدار مجبور ہو جائیں اور اس بندے کو چھوڑنا ہو، کہہ دیں 1 روپے دی ضمانت چھوڑ دو۔ ضمانت کتنی؟ 1 روپے۔ بہانہ ہی ہے نا، 1 روپے کیا ہے؟ 1 روپے کی ضمانت پہ چھوڑ دو۔ رب بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے۔ کوئی بہانہ ہاتھ آئے میں اسے معاف کر دوں۔ آپ میں جو تاجر لوگ بیٹھے ہیں یا فیکٹریوں کے مالک لوگ ہیں، آپ کے نیچے سیلز مین ہیں، ملازم ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی روزے سے ہے، آپ کو پتہ ہے، یقین ہے کہ یہ روزے دار آدمی، اسی خطبے میں میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اپنے غلام اور نوکر سے اس مہینے میں کام کو تھوڑا سا ہلکا کر دیتا ہے۔ ہلکے کرنے کی کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اسے بازار بھیج رہا ہے دھوپ میں، ادھر نہ بھیجے، جو چھاؤں کا کام ہے آسان سا ادھر لگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ایک ملازم مہینے کے لیے اور رکھ لیا جائے تاکہ اس کی محنت تھوڑی سی کم ہو جائے، 10 گھنٹوں کی بجائے 5 گھنٹے ہو جائے۔ جس طریقے سے بھی کام کو ہلکا کرے۔ یہ وہ فیکٹری کا جو مالک ہے، مل کا جو مالک ہے، دکان کا جو مالک ہے، یہ اس پر منحصر ہے وہ کس طرح کام کو ہلکا کرتا ہے اپنے سیلز مین روزے دار سے، غلام سے۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اپنے ماتحت لوگوں سے رمضان کے مہینے میں کام کو ہلکا کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اگلا جملہ سنو، جس کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، عمرے پہ جاتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، مسجدیں بناتے ہو، صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، وہ بات سنو، جس نے اپنے ملازم پر بوجھ کو ہلکا کیا کہ یہ روزے دار ہے، روزے سے ہے، بوجھ ہلکا کر دینا چاہیے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور اللہ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کریں۔ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے۔ کیوں بھائی؟ یہ اپنے ملازم، روزے دار ملازم سے بوجھ کو ہلکا کرنا کتنا بڑا کام ہے؟ یہ کوئی بڑا کام ہے؟ بڑا آسان سا کام ہے۔ 20-25 ہزار پہ نیا بندہ رکھنا ہے یا تقسیم کر دینا ہے کام، روزے دار کو ذرا آسان سا کام دے دینا ہے، دھوپ والے کام سے بچا لینا ہے۔ اجر دیکھو، اجر، بندے کا عمل دیکھو اور رب کا اجر دیکھو۔ میں نے پچھلے جمعے کہا وہ بھی تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، غریب کی کوئی قید نہیں، کوئی قید نہیں، مسکین کا، یتیم کا، فقیر کا، بھوکے کا، نہ کسی دوست کا، اپنے ہمجولی کا، کلیگ کا، جس نے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ روزہ افطار کروانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ جی جی، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی اتھو کٹ کے اس کو نہیں دینا، اس کو اپنا ثواب، اسے اپنا ثواب، بس اتنی سی بات ہے نہیں۔ اس میں بھی میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اللہ اسے روزے دار کے برابر ثواب بھی دے گا اور جہنم کی آگ سے آزادی بھی دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر بندے میں تو طاقت نہیں، پاکستان میں تو ہر بندے کو طاقت ہو بھی نہیں سکتی کہ پاکستان کے روزے کی افطاری میں جب تک پکوڑے اور سموسے شامل نہ ہوں
افطاری ہوتی نہیں. فروٹ چاٹ نہ ہو, افطاری ہوتی نہیں. صحابہ کے ذہن میں آئے غریب لوگ ہیں, پیسے نہیں لگا سکتے, تو یا رسول اللہ ایک آدمی غریب ہے, فرمایا یہ اجر اس بندے کو بھی ملے گا جس نے کھجور کے ایک دانے سے. یہ کوئی مشکل ہے؟ آپ گھر میں بیٹھے ہیں یا گھر کے باہر کھڑے ہیں, ایک آدمی وہاں سے گزر رہا ہے, آپ کو محسوس ہوا روزے سے ہے, آپ اس کے ہاتھ میں 4 کھجوریں دے دیتے, کوئی مشکل کا؟ آپ دکان میں روزہ افطار کر رہے ہیں, ایک بندہ سامنے سے گزرا, کوئی مسافر ہے, لیٹ ہو گیا, آپ اسے بلا لیتے ہیں, ہاں بھائی ہمارے ساتھ روزہ افطار کر. کوئی مشکل کام؟ تو بڑا آسان سا کام ہے, چند کھجوریں کسی کو دے دینا. کھجوریں لے کے اسے کلو میں پیکٹ بنا کے محلے کے گھروں میں دے دینا. وہ گھر جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ روزہ دار ہیں, نیک ہیں, نمازی لوگ ہیں, تو ان کے گھر میں آپ پہنچا سکتے ہیں. وہ کھجوریں آپ ان کے گھر میں پہنچا سکتے ہیں. کھجور کا ایک دانہ یا لسی کا ایک گھونٹ, لسی کا ایک گھونٹ, اس سے بھی اگر افطاری کروائی, اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جہنم سے آزادی عطا کر.